ناظرین، آج کی انتہائی افسوسناک خبر یہ ہے کہ پاکستان کے دو صوبوں خیبر پختونخوا اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش اور آندھی طوفان نے تباہی مچا دی، جس کے نتیجے میں 35 افراد جاں بحق جبکہ 200 کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ خیبر پختونخوا میں جون میں گرمی کے اس مہینے میں ہونے والی بے وقت کی طوفانی بارشوں، ژالہ باری اور رونگٹے کھڑے کر دینے والے طوفان اور جھکڑوں کی زد میں آ کر جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 25 ہو گئی ہے۔ ان واقعات میں 145 افراد زخمی ہوئے ہیں جبکہ 70 سے زائد گھروں کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ ان حادثات کے واقعات میں زخمی اور مرنے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ضلع بنوں میں ہلاک ہونے والے مال مویشی، جن میں بھیڑ بکریاں اور بار بردار جانور شامل ہیں، کی تعداد 150 ہے۔ سب سے زیادہ اموات خیبر پختونخوا کے ضلع بنوں میں ہوئی، جہاں جہاں بے وقامت درخت اور دیواریں گرنے سے 15 افراد جاں بحق جبکہ 100 کے قریب زخمی ہوئے۔ اسی طرح لکی مروت میں 5 افراد جاں بحق اور 42 زخمی ہوئے، جبکہ کرک میں بارش کے باعث حادثات میں 4 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ادھر ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک بچہ جاں بحق اور 2 خواتین زخمی ہوئی، جبکہ پولیس حکام کے مطابق پولیس کے ساتھ تھانوں اور چوکیوں کی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ اس علاوہ ایبٹ آباد اور سوات میں بھی بعض مقامات جزوی طور پر متاثر ہوئے۔ صوبے کے مختلف شہری و دیہی علاقوں میں آندھی اور طوفان سے درخت کھمبے گرنے کے باعث کئی سڑکیں بند، مواصلاتی اور بجلی کا نظام درہم برہم ہے کر رہ گیا۔ کئی علاقے تاریکی میں ڈوب گئے، ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع میں شدید طوفان اور بارش سے ہونے والے نقصان کے باعث پاک فوج کی امدادی ٹیمیں ریسکیو سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ پاک فوج تمام وسائل بروئے کار لا کر سول انتظامیہ کے ساتھ عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ زخمیوں کو ضلعی اسپتالوں میں پاک فوج کی مدد سے منتقل کر دیا گیا ہے۔ آندھی بارش کے باعث چھتیں گرنے کے واقعات کے بعد امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ دوسری جانب پنجاب کے علاقے خوشاب، میاوالی اور فیصل آباد میں بھی دیواریں گرنے اور کرنٹ لگنے سے 3 بچیوں سمیت 10 افراد کی اموات اور درجنوں زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ لاہور، گجرات، گجرانوالہ، حافظ آباد اور سیالکوٹ سمیت پنجاب کے دیگر علاقوں میں 111 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آنے والی آندھی سے نظام زندگی متاثر ہو گیا اور کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی ہے، جبکہ اسلام آباد اور پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی آندھی چلنے سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے۔ پنجاب میں لاہور، گجرانوالہ، شیخوپورہ، قصور، میاوالی، بھکر، خوشاب اور گرد و نواح میں آندھی سے موسم خوشگوار ہو گیا، جبکہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں ہلکی بارش کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ بارشوں اور آندھی طوفان کے باعث تباہی کے نتیجے میں خیبر پختونخوا اور پنجاب میں ابھی تک مجموعی طور پر 35 کی اموات اور 200 کے قریب افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی۔ ادھر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر آصف علی زرداری نے بنوں اور لکی مروت میں طوفانی بارش سے جانی و مالی نقصانات پر افسوس کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ بنوں لکی مروت کے عوام کو مشکل کی گھڑی میں تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ بنوں لکی مروت کے عوام کے نقصانات کا ازالہ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے چیف سیکریٹری خیبر پختونخوا اور NDMA کو ہنگامی اقدامات کرنے کی ہدایت کی۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے بھی بنوں میں بارش اور طوفان سے ہلاکتوں پر اظہار افسوس کرتے ہوئے ہلاک ہونے والوں کے لواحقین سے ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ آصف علی زرداری نے زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی اور خیبر پختونخوا کی حکومت متاثرین کی فوری مدد کرے۔ پاکستان میں شدید موسم کی خرابی کے باعث ہفتے کے روز فلائٹ شیڈول بری طرح متاثر ہوا ہے۔ حکام کا لاہور ایئرپورٹ پر خراب موسم کا انتباہ۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حد نگاہ گزشتہ روز 5000 میٹر ہے۔ دبئی سے اسلام آباد آنے والی 2 جبکہ دبئی سے لاہور آنے والی فلائٹ سمیت ابوظبی سے اسلام آباد، جدہ سے لاہور آنے والی ان تمام فلائٹس کا رخ ملتان موڑ گیا۔ ٹورنٹو سے لاہور آنے والی فلائٹ پیج IA 798 کو اسلام آباد بھیجا گیا۔ ریاض سے پشاور کی فلائٹ PK 728 کا رخ اسلام آباد موڑا گیا، تاہم وہ واپس پشاور لینڈ کر گئی۔ کراچی سے لاہور جانے والی فلائٹ جنت کی فلائٹ 9P 846 کا رخ اسلام آباد موڑا گیا۔ لاہور سے مدینہ کی پرواز PK 747 3 گھنٹے 20 منٹ تاخیر کا شکار ہوئی۔ ادھر ٹوکیو میں مسافر طیاروں کے رن وے پر آپس میں ٹکرانے کے بعد ٹوکیو ایئرپورٹ بند کر دیا گیا۔ ٹوکیو ایئرپورٹ کے ایک رن وے پر اڑان کے لیے تیار ایک طیارے کے پر سے دوسرا طیارہ ٹکرا گیا۔ طیارہ ٹکرانے کے بعد زمین پر ملبہ بھی دیکھا گیا۔
हुक्काम का कहना है कि तैयारे में मौजूद मुसाफिरों को टकराव के बाईस झटके लगे, ताहम कोई जख्मी नहीं हुआ। लाहौर में कौमी क्रिकेटर्स के कैंप में पहले रोज ही कैंप के दौरान शदीद गर्मी के बाईस खिलाड़ी सख्त परेशान हो गए। बाखबर जराये के मुताबिक लाहौर में सूरज सवा नेजे पर रहा और झुलसा देने वाली गर्मी में खिलाड़ियों की तबीयत खराब होने लगी, जिसके बाद खिलाड़ियों ने गर्मी की वजह से कैंप के औकात का तब्दील करने की दरख्वास्त कर दी। कैंप को सुबह और शाम के औकात में करने की दरख्वास्त की है। कैंप मैनेजमेंट ने औकात कार की तब्दीली के लिए मशावरत की अपील दहानी करा दी। नाजरीन, साइकिलों पर जुवाए 150 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ पाकिस्तान के जुनूब में मशरकी साहिल पट्टी की तरफ बढ़ रहा। माहिरीन के मुताबिक ये एक बहुत ताकतवर समुद्री तूफान है जो कि अभी पाकिस्तान तक नहीं पहुंचा, ताहम तेज रफ्तारी से आगे बढ़ने वाला ये तूफान कराची से बस कुछ ज्यादा दूरी पर नहीं था। समुद्री तूफान में अगले 24 घंटों में मजीद शिद्दत आ सकती है। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि तूफान का रुख जुनूब मशरकी सिंध और भारत में गुजरात के साहिल की जानिब होगा। नाजरीन, मजीद अहम खबरों के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और 3 मिनट में अपनी कीमती आरा से भी जरूर नवाजें। दोबारा टॉप स्टोरीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।